اس کانٹیکسٹ میں میں کم از کم 5 لوگوں کو کریڈٹ دوں گا جنہوں نے مختلف اوقات کے اندر اپنی آواز کو بلند کیا. پہلے نمبر پہ ہم ٹی وی پہ ایک سینئر اینکر ہیں ڈاکٹر مجاہد حسین، جن کی پی ایچ ڈی ڈگری ہی اسی فیلڈ میں ہے جو دہشت گردی ایکسپورٹ ہوتی ہے مذہب کے نام کے اوپر اور توہین مذہب کے الزامات لگائے جاتے ہیں. ان کی کافی ساری کتابیں بھی ہیں. انہوں نے آواز بلند کی دا بلیک ہول کے پلیٹ فارم سے، اور وہ تمام فیملیز اکٹھی کی جن کے بچے جیلوں میں سڑ رہے تھے، اور اسی میں سے ایک وہ ویڈیو باہر نکلی تھی جو کوئی بھی درد دل رکھنے والا آدمی وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھے گا تو اس کے آنسو نہیں رکیں گے. ایک ماں کی دردناک سٹوری. حسن عبدال کیڈٹ کالج کا وہ سٹوڈنٹ تھا، 15-16 سال اس کی عمر. یہ ان کا ہی پروگرام تھا جس کے ذریعے چیزیں پبلکلی باہر آئیں. تو میں انہیں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں آواز بلند کی، اور پھر انہی سے انسپائر ہو کر ایک صحافی ہیں احمد نورانی صاحب، انہوں نے فیکٹ فوکس کے پلیٹ فارم سے اس کو ڈسکس کیا نومبر 2024 کے اندر، اور پوری تفصیلی رپورٹ، وہ میں نے ان کی رپورٹ جیل میں ہی پڑھی تھی، مجھ تک وہ فائل پہنچ گئی تھی اندر، جو 7 سٹوڈنٹس تھے انہوں نے میرے تک بھجوا دی. تیسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاکستان کے سب سے دلیر اینکر اس فیلڈ کے اندر شاہ زیب خانزادہ صاحب، جو ہمیشہ اس طرح کے ایشوز کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے، بھگوڑے ہو کر نہیں. بھگوڑوں کے لیے بڑا آسان ہے اس طرح کی چیزوں پہ بولنا، یہاں بیٹھ کے بولنا بڑا مشکل کام ہے. انہوں نے کم از کم 3 پروگرام کیے ہیں، ایک تو میرے اوپر کیا تھا اور 2 توہین مذہب کے حوالے سے، جن میں سے لیٹسٹ پروگرام یہ قومی اسمبلی کے اندر جو آواز بلند ہوئی اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے 2 دن پہلے کیا ہے، 16 جنوری 2026 کو. چوتھے نمبر پہ سلوٹ ہے جی جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کو، حافظہ اللہ تعالی. انتہائی دیندار آدمی، ان کے والد بھی ایک اپرائٹ جج تھے، اور انتہائی دیندار آدمی. یہ نہ سمجھیں یہ کوئی سیکولر، بقول آپ کے، آپ تو سیکولر اور ایتھیسٹ کو بھی ایک طرح ہی سمجھتے ہیں، اس طرح کا کوئی جج نہیں ہے. داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت نمازی، خوف خدا رکھنے والا بندہ. مسلسل کئی دنوں تک ان کی پروسیڈنگ پوری نیشن نے دیکھی بڑی دلیری کے ساتھ. اگرچہ یہ ان 6 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کے باوجود انہوں نے جرأت دکھائی اور لائیو کوریج کروائی. آلموسٹ 12 گھنٹے کی وہ پروسیڈنگ جو ہے یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد ذرا لوگوں کو آئیڈیا ہونا شروع ہوا کہ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اور اینڈ پہ انہوں نے ڈیسیژن سنایا کہ 30 دن کے اندر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو 4 مہینے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا، اور اگر ٹائم زیادہ چاہیے تو وہ عدالت زیادہ ٹائم بھی دے دے گی، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ آرگنائز طریقے سے بچوں کو پھنسا کے توہین مذہب کے مقدمات کیسے ان کے اوپر بنائے جا رہے ہیں. کیونکہ کافی ساری چیزیں اس میں ہائی لائٹ ہو چکی تھی، وہ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. 5ویں نمبر پہ جسٹس جہانگیری صاحب حافظہ اللہ تعالی، سلام ہے ان کو، یہ بھی ان 6 ججوں میں شامل ہیں. اور میرے جیل میں جانے کے بعد تھوڑی گرپ ڈھیلی ہوئی ان مولویوں کی، اور میں نے جیل کی تنہائیوں میں قنوت نازلہ پڑھی ان کے اوپر، اور آپ نے دیکھا 1 مہینے کے اندر یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں تھے اور کچھ بھاگ گئے ہیں، جنہوں نے تماشا لگا کے رکھا ہوا تھا. اور اس طرح کے گینگز کو فیول بھی یہی لوگ پرووائڈ کرتے تھے. تو میرے جیل میں جانے کے بعد آلموسٹ کوئی 47 بیلز ہوئی ہیں، ان میں سے 38 بیلز، مور دین 90%، آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک بندے نے دی ہیں، وہ جسٹس جہانگیری صاحب ہیں. 2 بیلز دی محسن اختر کیانی صاحب نے، یہ بھی ان 6 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا. اور ایک بیل دی، بلکہ ایکویٹل دیا صداقت علی خان صاحب نے، جنہوں نے مجھے بیل دی ہے، انہوں نے ایکویٹل دیا.
5 سال کے بعد انیکا نامی ایک بچی کو، جس کے اوپر توہین مذہب کی 295C لگی ہوئی تھی، 20 سال کی بچی، یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، چکر کچھ اور تھا، مولوی اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا، جب ناراضگی ہوئی تو پکڑ کے توہین مذہب لگوا دی. اور ایک بیل دی وحید خان صاحب نے، جو کرسچن بشپ میرے ساتھ والی چکی میں تھے، ظفر بھٹی صاحب. 13.5 سال کے بعد پتا چلا کہ جناب یہ کیس ہی فراڈ ہے، حالانکہ سیشن کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا تھا یہ فراڈ ہی ہے، اس کے باوجود اس نے ڈر کے سزا دے دی تھی. تو یہ 5 ٹاپ آف لسٹ بندے ہیں، اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں میں نے ان کا بھی ذکر کر دیا.